الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وقال الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ جو اس وقت چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہمارے جد امجد معمار کعبہ، مشہور بت شکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادیں اس مہینے سے وابستہ ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کی عظمت کو بیان فرمایا، اور اللہ نے اپنے آخری رسول کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ اے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھیے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ ہمارا سچا دوست تھا، نبی تھا، وفا کا پیکر تھا، اخلاص کا خوگر تھا، لہذا ہر داعی کے لیے اسوہ ابراہیمی روشنی کا مینار ہے۔ خلیل اللہ کی دعوت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ہمارے اور آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں سبق ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے آج کے ہر مسلمان کے لیے۔ انہوں نے جو دعوت کا آغاز کیا وہ اپنے گھر سے کیا۔ سب سے پہلا مخاطب جو تھا وہ باپ تھا، جو اپنے وقت کا بہت بڑا مجاور تھا، اور اپنے باپ سے یہی کہا تھا حضرت ابراہیم نے کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں؟ کس سے یہ بات کہی جا رہی ہے؟ اس ہستی سے یہ بات کہی جا رہی ہے جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں باپ کہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا جو آغاز ہے وہ اپنے گھر میں سب سے پہلے انہوں نے اپنا مخاطب اپنے باپ کو بنایا تھا۔ ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز جو کیا تھا وہ اپنے گھر سے کیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے آپ نے دعوت کا آغاز کیا تھا۔ ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، اور ایک نقطہ اور ایک سبق ہمیں اور آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے کر کے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قرآن مجید اس کو نقل کر رہا ہے کہ لم تعبد، سب سے پہلے آپ نے نفی کی ہے کہ کیوں عبادت کرتے ہیں، کیوں عبادت کرتے ہیں، نفی کی ہے، اور اس کے بعد میں اس بات کیا ہے۔ اور یہی طریقہ کار، یہی دعوت کا طریقہ اور یہی دعوت کا اسلوب ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر اور آپ کی سیرت کے اندر ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ تفلحوا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے نفی کی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پالنے والا نہیں ہے، کوئی جلانے والا نہیں ہے، کوئی موت و حیات کو دینے والا نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ہمارے اور آپ کے لیے اس کے اندر سبق ہے۔ ہمارا جو دعوت کا طریقہ ہے وہ اس سے بالکل جداگانہ ہے، اس سے بالکل الگ ہے۔ دعوت کا طریقہ کار جب تک کہ وہ نہیں اپنایا جائے گا جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا تھا، میرے بھائی، اس وقت تک ہماری دعوت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ دعوت کے دو پہلو بتائے گئے ہیں۔ ایک دعوت کا پہلو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ آج ہمارے اندر جو دعوت چل رہی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اچھائی کا حکم تو دیتے ہیں، لیکن میرے بھائی برائی سے ہم روکتے نہیں ہیں۔ برائی سے ہم روکتے نہیں ہیں کسی کو، کہتے ہیں یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، لیکن کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ چیز بری ہے۔ تو جب تک کہ وہی چراغ نہیں جلے گا جو چراغ جلایا تھا ہمارے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چراغ جلایا تھا، جب تک کہ وہ چراغ نہیں جلایا جائے گا میرے بھائی ہماری دعوت اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے آپ نے نفی کی ہے، اور یہی نفی کلمے کے اندر کی جاتی کہ لا الہ الا اللہ، کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں سے ادیان باطل کا تصور نکالا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی تصورات ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کو آپ نے ذہن سے نکالا تھا، اور اس کے بعد میں الا اللہ کا تصور آپ نے دلوں کے اندر بٹھایا تھا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج ہم یہ تصور بیان نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ جب تک کہ میرے بھائی یہ تصور بیان نہیں کیا جائے گا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب تک کہ برتن کو صاف نہیں کیا جائے گا، دودھ آپ ڈالتے ہیں وہ دودھ پاک نہیں ہو سکتا ہے، ناپاک ہی رہے گا وہ۔ ایک کنویں کے اندر اگر کتا گر جائے اور آپ اس کتے کو نکال لیں، آپ اس کتے کو نکال لیں اور اس کے بعد میں اس کی متعین مقدار پانی کی نکال لیں تو یقیناً وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ لیکن اس کتے کو نہ نکالیں، وہ پڑا رہے، سڑ جائے، گل جائے، ریزے ہو جائے، اور اس کے بعد میں آپ اس کنویں کے پانی کو نکالتے رہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، لاکھ 2 لاکھ ڈول آپ میرے بھائی نکال ڈالیں، اور کوئی آہوزاری کے ساتھ نکالتے رہیں، دعاؤں کا ورد کرتے رہیں اور نکالتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں اور نکالتے رہیں، خدا کی قسم آپ پورا کنواں خالی کر ڈالیں گے لیکن وہ کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے گندے جانور کو نہیں نکالا ہے، آپ نے گندے جانور کو نہیں نکالا ہے، اس لیے وہ کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے جب تک کہ ہم اپنی دعوت کے اندر اس چیز کو شامل نہیں کریں گے کہ سب سے پہلے انسانوں کے ذہنوں کو غلط تصورات سے پاک کیا جائے، اس کے بعد میں خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو اس کے دل کے اندر بٹھایا جائے، اس وقت ہماری دعوت میرے بھائی مؤثر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔